السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جس غزل پر اس محفل میں بات ہوگی وہ چھوٹی بہر کی غزل ہے اور اس میں کل 7 اشعار ہیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، دل ہی جب درد ہو تو کیا کیجئے۔ اس میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے تو ہم اس کے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ علاج دل کے لیے دکھ درد کا کیا کیا جا سکتا ہے، جب خود دل ہی درد ہو تو کوئی کیا کرے۔ دیکھیے، چند الفاظ میں مطلب کس سادگی سے مرزا نے بیان کر دیا ہے اور کتنی بڑی حقیقت پر یہ بات مبنی ہے کہ بیماری کا علاج کیا جاتا ہے، جب انسان کا پورا وجود ہی بیماری بن جائے تو کوئی کیا کرے۔ شعر میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب انسان دکھی ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو صرف اس کا دل اس کا شکار نہیں ہوتا، اس کا پورا وجود ہی اس کا شکار ہوتا ہے، اور کوئی بھی ایسی دوا نہیں ہے جو پورے کے پورے وجود کا علاج کر سکے۔ اس شعر کو آپ صرف ایک شاعر یا ایک عاشق کا اپنے محبوب کے لیے حقیقت کا اظہار نہ سمجھیے، دراصل یہ شعر ہے دنیا کے لیے اور اس معاشرے یا اس سماج کے لیے جس میں غالب رہتے تھے، اور غالباً وہ ہندوستانی قوم کی حالت دیکھ کر بڑے دکھی تھے، تو انہوں نے اسی کے اوپر یہ شعر کہا ہے کہ بھائی اس کی حالت تو یہ ہے کہ اگر کسی جگہ کوئی چھوٹی موٹی بیماری ہوتی تو اس کا علاج کر لیا جاتا، لیکن یہاں پوری کی پوری قوم ہی غلامی میں ڈوبی ہوئی ہے اور اس کا کوئی علاج ڈھونڈ نہیں رہی ہے۔ غالباً یہ شعر 1857 کے پہلے کہا گیا ہے، کیونکہ 1857 میں تو ہندوستانیوں نے کوشش کی تھی کہ انگریز سامراج کو کسی طرح اپنے ملک سے نکال دیں۔ بہرحال اس شعر کی معنی کافی وسیع ہیں، کافی بڑے ہیں۔ اگر آپ ان پر غور کریں گے اور اس کو اس معنوں میں لیں گے تو ممکن ہے آپ ہم سے بہتر کوئی معنی کھوج سکیں۔ شعر نمبر 2 ہے: ہم کو فریاد کرنی آتی ہے، آپ سنتے نہیں تو کیا کیجئے۔ فریاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے رو رو کر اپنی بپتا کہنا اور اس سے انصاف مانگنا۔ تو فرماتے یہ ہیں، اپنے محبوب سے مخاطب ہیں، اگر آپ اس کو تھوڑے سے ان محدود معنوں میں، لمیٹڈ معنوں میں لے لیں تو محبوب کہہ سکتے ہیں آپ، ورنہ یہ شعر بھی ایک طرح سے سیاسی شعر ضرور ہو سکتا ہے، اور مرزا غالب جن حالات سے گزرے تھے اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو شاید یہ سیاسی شعر ہی ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ ہم اپنی بات کہہ سکتے ہیں، ہمیں اپنی بات کہنے کا سلیقہ ہے، ہم جانتے ہیں اپنی بات کیسے دوسرے تک پہنچائی جاتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ کوئی ہماری بات، کوئی ہماری فریاد سننے کے لیے تیار ہی نہیں، تو اب اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ غالباً یہ اس دور کی غزل کا شعر ہے جب مرزا غالب اپنے پینشن کے سلسلے میں پریشان تھے اور ان کو دوسری تکلیفیں بھی تھیں، اور وہ انگریزوں سے اپنے بارے میں اپنا دکھ کا علاج مانگتے تھے اور اپنے دکھ کے بارے میں ان کو لکھ کر دیتے تھے، خود بھی جاتے تھے، لیکن ان کی بات سنی نہیں جاتی تھی۔ تو شاید یہ اسی دور میں کہا گیا شعر ہے۔ تو اگر اس کو آپ عموماً ایک مرد اور ایک عورت کے قصے والا شعر بنا کر لیں تب بھی یہ ہے کہ فرماتے یہ ہیں کہ ہم اپنے دل کی بات کہنا جانتے ہیں، اور اس طریقے سے کہنا جانتے ہیں کہ اگر آپ سن لیں تو آپ پر اس کا بہت اثر ہو، لیکن آپ سنتے ہی نہیں ہیں تو ہمارے پاس اب کون سا علاج ہے، کون سا چارہ ہے۔ شعر نمبر 3 ہے: ان بتوں کو خدا سے کیا مطلب، توبہ توبہ خدا خدا کیجئے۔ بتوں سے اکثر و بیشتر شاعروں کی مراد اپنے محبوب ہوتے ہیں یا حسین اور خوبصورت لوگ ہوتے ہیں جن کو خوباں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہم اپنی اکثر غزلوں کی تشریح کرتے وقت اکثر لیکچرز میں یہ بات آپ کو بتا بھی چکے ہیں۔ اب یہ شعر ایک طرح سے طنزیہ بھی ہے اور اس میں تھوڑا سا شوخی بھی ہے۔ فرماتے یہ ہیں کہ یہ جو بت ہوتے ہیں، یہ جو حسین ہوتے ہیں، یہ جو خوبصورت لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، تو ان کا جو اصل خدا ہے اس سے ان کا کیا واسطہ ہے، تو توبہ توبہ کریں، خدا خدا کریں۔ اب یہ توبہ توبہ کرنا اور خدا خدا کرنا ایک طرح کا محاورہ ہے۔ مثلا اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی
فلاں آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں آپ کو 1 لاکھ روپے دے دوں گا، تو توبہ کیجئے، خدا کیجئے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اس آدمی پر کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ وہ ان کو 1 لاکھ روپے دے دے گا۔ یہ روپوں والی مثال ہم نے آپ کو بات سمجھانے کے لیے کی ہے۔ تو یہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ خدا، اگر یہ جو بت ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، توبہ کریں، خدا کریں، یہ ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔ اگلا شعر ہے، رنج اٹھانے سے بھی خوشی ہوگی، پہلے دل درد آشنا کیجئے۔ اب اس شعر میں ایک لفظ ہے رنج۔ رنج کا مطلب ہوتا ہے افسوس یا دکھ یا غم۔ درد آشنا کا مطلب ہوتا ہے وہ جس کی درد سے دوستی ہو۔ یہاں پر جو آشنا کا لفظ ہے وہ عادی کے لیے استعمال ہوگا، یعنی جس کو رنج اور غم سہنے کی عادت ہو گئی ہو اور جو رنج اور غم کے اندر رہنا جانتا ہو۔ تو شعر کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہے۔ اس کا یوں معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر اپنے آپ اپنے دل کو آپ درد کا عادی بنا لیں تو جو رنج پہنچے گا وہ خود بخود خوشی کا باعث بن جائے گا۔ یہ مضمون مرزا نے اپنے ایک اور شعر میں بھی کہا ہے، اگر آپ کو یاد ہو، ہم شاید اس غزل کی بھی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں کہ رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے رنگ، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ کہ آساں ہو گئیں۔ اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، سچی بات ہے کہ انسان کے جو بھی احساسات ہوتے ہیں، جو بھی فیلنگز ہوتی ہیں، وہ اس کی عادت کے مطابق ہوتی ہیں۔ اگر وہ خوشی کا عادی ہے تو رنج جب پہنچے گا، تھوڑا سا رنج پہنچے گا تو اس کو بہت زیادہ افسوس ہوگا۔ لیکن اگر اسے رنج اٹھانے کی عادت ہے تو پھر غم سے اسے کوئی خاص تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ ہو سکتا ہے خوشی ہو کہ بھائی جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ تو ہماری عادت کے مطابق ہے، ہم پر چونکہ غم آنے ہی آنے ہیں، تو اگر ایک غم اور یہ آ گیا تو ہمیں کیا پرواہ ہے۔ اس کا 5واں شعر ہے، عرض شوخی نشاط عالم ہے، حسن کو اور خود نما کیجئے۔ اس میں تھوڑا سا جو ایک لفظ ہے شاید آپ کو مشکل لگے، وہ ہے عرض شوخی۔ عرض شوخی کا مطلب ہے اپنی شوخی دکھانا یا خوشی کا اظہار کرنا، اور اس میں کوئی خاص مشکل لفظ نہیں ہے۔ عالم ہے، عالم دنیا کو کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، اور خود نما کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ دکھانے کو۔ تو اس شعر میں بھی اپنے محبوب سے مخاطب ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے ہمارے محبوب، آپ کی طرف سے شوخی کا اظہار ہو تو ساری دنیا خوش ہو جاتی ہے، ساری دنیا میں خوشی کی لہریں دوڑنے لگتی ہیں، اور یہ آپ کی جو حسن دکھانا ہے یہ اس کا کرشمہ ہے۔ تو اگر آپ دنیا کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے حسن کی زیادہ سے زیادہ نمائش کیا کیجئے۔ ہم تو خوش ہوتے ہی ہیں، ہمارے ساتھ دنیا بھی خوش ہو جائے گی۔ 6واں شعر ہے، دشمنی ہو چکی بقدر وفا، اب حق دوستی ادا کیجئے۔ بقدر وفا کا مطلب ہے وفا کے مطابق، یا جتنی بھی بساط تھی اس کے مطابق۔ تو اپنے محبوب سے مخاطب ہیں کہ ہماری وفاداری کی جتنی بساط تھی، یعنی جتنی ہم وفا کر سکتے تھے، اس کے مطابق تو آپ نے ہمارے ساتھ دشمنی کر لی۔ اب آپ ذرا ہماری دوستی کا حق بھی تو ادا کریں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے دشمنی سے ہماری وفاداری کا امتحان تو کر لیا، اور اس امتحان میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اب دوستی کا بھی تو کوئی سلسلہ ہونا چاہیے، یا ساری عمر ہی ہماری اس آزمائش میں گزروائیں گے۔ شرارتی سا شعر ہے، مرزا غالب کبھی کبھی اس قسم کے شعر بھی کہتے تھے، مزے کا شعر ہے۔ آخری شعر ہے، موت آتی نہیں کہیں غالب، کب تک افسوس زیست کا کیجیے۔ زیست کا مطلب ہوتا ہے زندگی۔ تو کہتے ہیں غالب تمہاری زندگی تو رنج اور غم سے بھری ہوئی ہے، اس کا کب تک افسوس کرتے رہو گے؟ اور کہیں یوں بھی موت آتی ہے، وہ تو بہرحال وقت پر آئے گی، لہٰذا رنج و غم کا قصہ ختم کرو۔ کہتے یہ ہیں، اصل میں ان کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان پریشان ہوتا ہے، دکھی ہوتا ہے، اس کے حالات اچھے نہیں ہوتے، تو وہ کہتا ہے کہ جی بس اب تو میں مر جاؤں گا، مجھ پر اتنے دکھ آ گئے، اتنے غم آ گئے، اتنی پریشانی آ گئیں۔ تو غالب کہتے ہیں کہ بھائی موت ایسے نہیں آتی ہے،
کہ آپ اپنی پریشانیوں کا ذکر کریں اور ہر وقت آپ ہائے وائے کرتے رہیں اور کہیں کہ بس یہ غم مجھے لے کر ڈوب جائیں گے. موت آپ کو اس وقت آئے گی جب اس کو آنا ہوگا، جب اس کا وقت آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو لہٰذا آپ یہ جو آپ کو پریشانیاں اور غم اور رنج پہنچتے ہیں، اس پر زیادہ واویلا کرنے کی اور زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا جب آنا ہوگا موت کو تو وہ اسی وقت آئے گی. آپ پہلے سے کس لیے شور مچا رہے ہیں؟ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی مختصر سی غزل کے مختصر سے معنی سے جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آپ سے مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت. اللہ حافظ.